السلام علیکم پیارے ویورز، میں آج آپ کے لیے دوبارہ سے پلاؤ کی ریسیپی لائی ہوں۔ پچھلی ریسیپی میں نے بیچ میں سے شروع کی تھی، اس بار میں شروع سے آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے 6 کپ پانی لیے ہیں اور یہ اس میں گوشت ڈال دیا میں نے، کوئی 1.5-2 کلو ہے ویل کا۔ اس میں ہڈیاں بھی ہیں کافی ساری، مک والی ہڈی اور لجی ہڈی، گوشت کی بوٹی ضرور لیجیے گا۔ اب میں اس میں پیاز ڈال دیا اور لہسن ادرک ڈالا ہے۔ اس کے بعد اس میں مسالہ جاتا ہے سوکھا دھنیا، سفید زیرہ، کالا زیرہ، دار چینی، بڑی الائچی، لونگ اور کالی مرچ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے سوکھا دھنیا اس یخنی کی جان ہوتا ہے، لونگ 2-3 بہت ہوتے ہیں پلاؤ کے لیے۔ اب اس میں 1-1.5 چمچہ نمک کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ سب کو ملا کے مکس کر دیا ہے۔ اب اس کو ڈھکن لگا کے ہم چڑھا دیں گے۔ اور چاول میں نے کوئی بھگوئے ہیں 2.25 کپ، یہ وہی کپ ہیں جس سے میں نے پانی ڈالا ہے۔ یہ مجھ سے دوبارہ سے فرمائش ہوئی تھی کہ بنائیں، تو میں نے کہا اس دفعہ آپ سے ذرا ڈیٹیل میں شیئر کروں۔ یہ نیم گرم پانی میں نے بھگوئے ہیں۔ یہ سیلا رائس ہے، میں ہمیشہ ہانڈی کے سیلا رائس لیتی ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے، ہانڈی برانڈ کے۔ ان کو بھگو کے میں رکھ دوں گی جب تک یخنی ہوگی، یہ کافی بھیگ جائیں گے۔ اب میں نے ڈھک کے رکھ دیے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسی کوکر کا وزل ہوگا تو آپ نے 5-6 منٹ میں آگ بند کر دینی ہے، اس لیے کہ پریشر کوکر میں کافی گل جاتا ہے۔ لیکن جتنا یہ خیال رکھے کہ جتنا زیادہ گلے گا اتنا ہی اچھی یخنی بنے گی۔ اور بڑا گوشت جو ہوتا ہے یا ویل ہوتا ہے، اگر یہ گل بھی جائے تو زیادہ ٹوٹتا نہیں، پلاؤ کی بوٹی نرم ہی اچھی لگتی ہے ہمیں۔ اب اس کو میں نے سٹیم نکال دی ہے، دیکھیں اتنی پیاری خوشبو ہے ہمارے کچن میں اس وقت کہ آپ دیکھیں سونگے تو خوش ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ بہت پیاری رچ یخنی بن گئی ہے۔ میں نے اس کی بوٹیاں نکال لی ہیں، بوٹیاں نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی اور پھر یخنی کو چھان لوں گی۔ اب میں یخنی چھان رہی ہوں۔ یہ سارا میں نے اس کا نکال کے باہر رکھ دیا ہے۔ اور اب میں پیاز جو میں نے باریک باریک کاٹے ہوئے تھے وہ فرائی کروں گی آئل میں، انف آئل میں، یعنی تسلی بخش تیل ہو اس میں۔ مگر تیل ڈالتے وقت آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی یخنی میں بھی کافی چکنائی ہے، تو یہ 2 چمچے میں ہمیں کافی رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے گولڈن ہو جائیں گے، گولڈن ہو گئے تو میں نے اس میں پھر سے ایک دفعہ تھوڑا سا لہسن ادرک ڈالا، کیونکہ اس سے نا اس میں بڑی بھینی بھینی خوشبو آ جاتی ہے۔ اس میں اندر کم ہی ڈالا، آپ چاہتے تھوڑا سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، مگر اب میں نے اس میں بوٹیاں ڈال دی ہیں۔ اب ان کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اس کے ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا اور ڈالوں گی، اور ہری مرچیں بھی میں نے ڈالی ہیں، یہ آپ کی چوائس پہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ تو اب میں نے اس میں یخنی ڈال دی ہے۔ یخنی ڈالنے کے بعد اور جب آپ اس میں چاول ڈالیں گے تو اس کو تھوڑا سا گرم کر کے نا ذرا سا کھول جائے گا تو پھر اس میں چاول ڈالیں گے۔ تو چاول ڈالتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ جب ڈالنے تو اس میں دوبارہ سے نمک چکھیں، تاکہ اب میں نے سارے چاول ڈال دیے ہیں۔ اب ان کو ایسے کر کے میں اس کو پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر میں عام ڈھکن رکھ کے پکاؤں گی۔ اگر آپ کو لگے یخنی زیادہ ہے تو ذرا ڈھکن نہ رکھیں اور کھلا کر کے پکائیں، جیسے وہ تھوڑا سا ویپریٹ ہو تو پھر آپ ڈھکن رکھ دیں۔ اس کے اوپر میں ہرا مسالہ ضرور ڈالتی ہوں، اس کی جو مہک آتی ہے ایک ایک دانے میں وہ اپنی جگہ
اس کی جان ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو ڈھک دیا میں نے، اب یہ پکا رہی ہوں میں، تھوڑا سا کھولا، ذرا ابال آئے گا تو پھر اس کو ڈھک دوں گی میں۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے، اتنی پیاری خوشبو ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہری چٹنی کا رائتہ بنائیں یا ٹماٹر پیاز اور کوکمبر کا دہی والا رائتہ بنائیں، بہت مزیدار بنتا ہے یہ، ہمارے گھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں اپنے چینل میں ہر اچھی چیز شیئر کرتی ہوں، اس میں شاعری بھی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں، خبریں وغیرہ بھی۔ تو میری طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ۔